یہ سلسلہ الحمدللہ تقریباً 2005 سے شروع ہوا۔ تقریباً 4000 کے قریب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس میں عیسائی لوگ بھی شامل ہیں، ہندو لوگ بھی شامل ہیں۔ جن لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھایا وہ یورپ ممالک سے بھی، بیرون ملک سے، پاکستان سے الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ لوگوں کے تصراج یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی کلمہ پڑھائیں، کہیں ہمیں اسی مذہب میں موت نہ آ جائے۔ اگر ہمیں موت آئے تو حضور کی غلامی میں آئے تاکہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ میرے پاس کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، جس میں قادیانی ہیں، اور قادیانی ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ربوے میں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ربوہ میں بھی الحمدللہ کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے تاج پوشی کے لیے بٹھا لیا اور اچانک میرا اعلان ہو گیا کہ آپ نے 4000 کے قریب لوگوں کو مسلمان کیا ہے، تو ہم نے آپ کی تاج پوشی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سلسلہ کب اور کہاں سے شروع ہوا اور آپ نے تعلیم کب اور کہاں سے حاصل کی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی علی رضا صاحب، یہ میری تعلیم کا سلسلہ یہ ہمارا ادارہ ہی ہے الحمدللہ، ماڈل مدرسہ مدنیہ غوثیہ جو جامع مسجد احمد علی شاہ کے ساتھ متصل ہے۔ یہاں سے ہی دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں الحمدللہ درس نظامی تک یہاں پہ الحمدللہ تعلیم کو مکمل کیا۔ اچھا قاضی صاحب، کہاں کہاں آپ دینی خدمات سر انجام دیتے رہے، یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین۔ دینی خدمات الحمدللہ شعبہ ہمارا خطابت کا ہے۔ پاکستان بھر میں الحمدللہ اللہ رسول کا ذکر کر کے لوگوں کے سینوں میں حضور کے عشق کو الحمدللہ ہم محفوظ کرتے ہیں، اور پاکستان بھر میں اور اپنے شہر سرگودا میں یہ ہمارا سلسلہ اسی طرح یہ تبلیغ کا جاری ہے۔ اچھا قاضی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا، یہ بتائیے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ تقریباً 2005 سے شروع ہوا۔ آج 2023 ہے۔ تقریباً 4000 کے قریب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس میں عیسائی لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ہندو لوگ بھی شامل ہیں، اس میں قادیانی لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا قاضی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ پہلا شخص کون تھا جسے آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کیا اور کیا نام رکھا تھا اس کا؟ میرے پاس 4000 کے قریب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چند نام یاد رہتے ہیں، کئی نام یاد نہیں رہتے، تو میرے پاس غالباً کافی نام ہیں ایسے جو میرے پاس حضور کی غلامی میں داخل ہوئے، لیکن جو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے نا، میرے پاس محمد عبدار نام کا شخص جو ہے نا وہ مسلمان ہوا، اور کئیوں کے سرٹیفکیٹ میں نے الحمدللہ جاری کیے، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی لوگ الحمدللہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا قاضی صاحب، ملک میں بہت سے علماء کرام ہیں لیکن بہت سے کم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اور آپ نے 4000 سے زائد غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں 4000 کے قریب لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیشہ نرمی کے ساتھ پھیلا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو چل رہے تھے، ایک یہودی میرے نبی پاک کے آگے چل رہا تھا، تو اس کی سفید داڑھی تھی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سے آگے چلیں، آپ بڑے آرام سے چلتے ہیں، یہ آپ کے آگے چل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے۔ جب اتنی بات کی تو اس نے میرے نبی کے قدموں پہ سر رکھ دیا، تو عرض کرتا ہے مجھے بھی اپنا غلام بنا لیں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کی کہ وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ اچھا قاضی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ خود دعوت دیتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے یا لوگ خود آپ کے پاس آتے ہیں؟ میں دعوت بھی دیتا ہوں، ظاہر پاکستان بھر میں بیانات کے لیے جاتے ہیں، تو جو لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ اکیلے حضور کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی فیملیز کو بھی اسلام کی طرف لے کے آئیں، انہیں بھی دعوت ایمان دیں۔ اور ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کو بھی دعوت ایمان دیتے ہیں، اور وہ پوری فیملی لے کے میرے پاس آئے ہیں، جن کو میں نے کلمہ پڑھا کے حضور کی غلامی میں داخل کیا۔ اچھا قاضی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا جن لوگوں کو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھایا وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کہ باہر سے بھی ہے؟ جن لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے نا جی، وہ یورپ ممالک سے بھی، بیرون ملک سے، پاکستان سے الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اچھا قاضی صاحب، میرا ایک اور بھی آپ سے بہت ہی خوبصورت سوال ہے، جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ لوگوں کے تصراج یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی کلمہ پڑھائیں، کہیں ہمیں اسی مذہب میں موت نہ آ جائے۔
اگر ہمیں موت آئے تو حضور کی غلامی میں آئے تاکہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر ہم اسی مذہب میں دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمیں جنت نصیب نہیں ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس طرف کیسے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کرتے رہے کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے، تو جب ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں اسلام نظر آیا کہ اس وقت جو دین اسلام ہے یہ الحمدللہ ظاہر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام غالب آئے گا اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو میں نے ان کو اپنے مرکز کا ٹائم دیتا ہوں کہ اتنے بجے تشریف لے آئیں، پھر میں اگر یہاں پہ نہ ہوں تو پھر وہ میرے گھر آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ میرے پاس کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، جس میں قادیانی ہیں، اور قادیانی ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ربوے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو سرٹیفکیٹ ہے ان کی تصویر بھی آپ نے نہیں لینی، اس کی فوٹو کاپی نہیں کروانی تاکہ ہم وہاں پہ آسانی سے رہ سکیں، ہمارے لیے بڑے معاملات ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ربوہ میں بھی الحمدللہ کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور ایک تاج پوشی کی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی، وہ تقریب کب اور کہاں منعقد کی گئی ہے؟ وہ تقریب پچھلے سال ہمارے اسی جامع مسجد احمد علی شاہ میں منعقد کی گئی تھی، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا تھا کہ آپ کا خطاب ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جانا نہیں، ہم نے آپ کو سرپرائز دینا ہے، تو انہوں نے مجھے تاج پوشی کے لیے بٹھا لیا، اور اچانک میرا اعلان ہو گیا کہ آپ نے 4000 کے قریب لوگوں کو مسلمان کیا ہے تو ہم نے آپ کی تاج پوشی کرنی ہے۔ اس عظیم سعادت حاصل کرنے پر آپ کو کہاں کہاں سے پذیرائی ملی، یہ بھی بتائیے۔ یہ الحمدللہ جی مجھے اپنے سرگودہ شہر سے لے کے یہاں بھی میں پروگراموں میں جاتا ہوں تو جب بھی وہ مجھے خطاب کے لیے بلاتے ہیں تو جب میک پہ آنے سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری اعلان کرتا ہے تو وہ الحمدللہ پہلے بات ہی یہی کرتا ہے کہ انہوں نے اتنے بندوں کو حضور کی غلامی میں داخل کیا ہے۔ آپ کا ادارہ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے، یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین۔ ہمارا ادارہ ماڈل مدرسہ مدنیہ غوثیہ اور ساتھ ہی ام ایمن البنات، یہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں، یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں اس ادارے میں، یہاں پہ انٹرویو لے رہے ہیں، اور ہمارے ادارے میں دینی دنیاوی تعلیمیں سب دی جاتی ہیں، کمپیوٹر تک، اور الحمدللہ یہاں پہ فی سبیل اللہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس سب کو چاہیے کہ اسی طرح اسلام کی خدمت کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں، اور اسلام ہمیشہ نرمی کے ساتھ پھیلا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے نا وہ سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، اور میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح اسلام کو پھیلانا چاہیے اور اسلام کی طرف سب کو دعوت دینی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود تھی، قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب۔ انہوں نے 4000 سے زائد غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، اور ان کی پوری زندگی کی کہانی وہ آپ تک ہم نے پہنچا دی ہے کہ انہوں نے کب اور کہاں تعلیم حاصل کی، پہلا شخص کون تھا جسے انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور ان کی زندگی کی جو بھی داستان تھی وہ آپ تک ہم نے پہنچائی ہے، اور اپنے میزبان علی رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔